Assalamu alaikum. During our last lecture that was on the commercial banking, I discussed with you the various processes of banking sector reforms that were being carried out in the bank. Primarily, those were the legal reforms, taxation, and reforms for agriculture credit, human resources, e-banking, and credit rating, which is considered to be an essential element as far as supervised banking is concerned. That is, supervision and regulatory capacity, payment systems, commercial banking in a free society, and of course, the private deposit insurance. پرائیویٹ ڈپازٹ انشورنس اس وجہ سے ضروری تھا تاکہ ہم اس سوسائٹی کے ممبر ہونے کے باعث ہم کم سے کم یہ محسوس تو کر سکیں کہ وی آر لیونگ ان این انڈیپینڈنٹ اینڈ اے فری سوسائٹی اینڈ فری آف اینی سچ آبلیگیشنز کہ کل کو اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے تو ہمارے جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اس لیے انشورنس کی اہمیت ہے. آف کورس ناؤ دس از این ایشو وچ کین بی کنسیڈرڈ لیٹر آن ایز ویل. لیکن فار دا پریزنٹ جو کمرشل بینکنگ ہے اس کا آپ کے سامنے ایک اوور ویو آ گیا کہ کس انداز میں کمرشل بینکنگ آپریٹ کرتی ہے. اسٹیٹ بینک کا کیا رول ہوتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اب ہم جاتے ہیں انٹریکٹ فردر ہونے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں برانچ بینکنگ کیا ہے اور برانچ بینکنگ آپریشنس کس طرح سے ہوتے ہیں تاکہ اس کا بھی تو آپ کو پھر اندازہ ہو کہ برانچ بینکنگ آپریشنس کس انداز میں کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اور یہ برانچ بینکنگ آپریشنس وائٹل ہیں ہماری اکانومی کے لیے. یہ برانچ بینکنگ آپریشنز پیوٹل ہیں فردر کرنے کے لیے جو کمرشل بینکنگ آپریشنز ہیں. اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک سلائیڈ جس میں ہے ایکچولی کہ وہ برانچ ہے کیا اور کس طرح سے آگے وہ پرفارم کرتی ہے. اب برانچ بینکنگ سینٹر اور فائنینشیل سینٹر از اے ریٹیل لوکیشن ویئر اے بینک اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن آفرز اے وائڈ ارے آف فیس ٹو فیس سروس ٹو اٹس کسٹمرز. بات یہی ہوتی ہے جب ایک کسٹمر آپ کے سامنے آیا دیکھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا آپ کی ضرورت, آپ نے اس سے پوچھی کہ تمہاری ضرورت کیا ہے, اس نے اپنی ضرورت بیان کر دی اور جو بھی اس کی ضرورت تھی اس کے حساب سے اس کے مطابق آپ نے اس کی ضرورت پوری کر دی. وہ خوش چلا گیا آپ کے پاس سے. دیٹ از دا بیسک ریکوائرمنٹ ایز فار ایز دا فیس ٹو فیس بینکنگ از کنسرن. تو یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہاں سب سے زیادہ جو ہم جس پر آتے ہیں وہ ہوتا ہے کسٹمر سروس, اور جب تک کسٹمر سروس نہیں ہوگی پراپر اس وقت تک ہماری کوئی بھی ضرورت نہیں ہو سکتی پوری. لہٰذا یہ پورا سیگمنٹ جو ہے وہ بیس اپان کرتا ہے برانچ بینکنگ. دا مومنٹ دا کسٹمر انٹرز دا برانچ اینڈ ہی از گریٹڈ with a smile on the face of the bankers, naturally half of the problem is resolved. And of course, if he is taken due care of, if services are being meted out as is expected of him to do, وہاں پھر اور زیادہ اطمینان ہو جاتا ہے اور اسی اطمینان کے ساتھ وہ چلا جاتا ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہوتا ہے جب کسی بھی کسٹمر کو آپ اپنا یعنی بینک جو ہے وہ اپنا کسٹمر بناتا ہے. باقی باتیں تو جو کام ہونا ہے یا کس طرح سے ہونا ہے اس کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں. اب ظاہر ہے بینک کے آپریشنس جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس پہ بیس کرتا ہے. سب سے پہلے چیز جو ہوتی ہے اٹ از دی انٹری اینڈ دیٹ کسٹمر از گریٹڈ بائی دا میٹر گریٹر, یا اس کو آپ کسٹمر سروس آفیسر کہہ دیتے ہیں, جو وہ کھڑا ہوتا ہے گیٹ سے اندر ذرا سا اور وہ آپ آتے ہیں وتھ اے بگ اسمائل, ہی گریٹس یو. یہ ہوتا ہے بینکنگ آپریشنس اور یہی پریکٹیکل سائڈ ہے. کسٹمر کا سیٹسفیکشن از آف پیراماؤنٹ امپورٹنس. اب آگے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ڈپارٹمنٹس ہیں جو برانچ کے اندر فنکشن ہو رہا ہے جن کا. ایک ڈپارٹمنٹ ہے ریمیٹنسز. ریمیٹنسز میں جب بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہیں پیسے بھیجنے کی ضرورت ہوتی ہے یا باہر سے پیسے منگوانے کی ضرورت ہوتی ہے اپنے اکاؤنٹ میں, تو وہ ریمیٹنسز ڈپارٹمنٹ میں آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ریمیٹنسز ڈپارٹمنٹ میں آپ جاتے ہیں, جو ڈیلنگ پرسن would ask you where do you have to send the money. Either he'll issue a demand draft or a pay order, or if you insist it is going to be a telegraphic transfer or it could be a mail transfer. یہ ساری سچویشن جو ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ کمپلیٹ اس وقت ہوتی ہیں جس وقت جیسا بھی ریکوائرمنٹ کسٹمرز کا ہوتا ہے. مزید اس میں ریمیٹنس کی بات یہ آتی ہے ٹریولرس چیک کی شکل میں, فنڈس ٹرانسفر تھرو انٹرنیٹ اور ہوم ریمیٹنسز. باہر جو لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں
انہوں نے اپنے ریمیٹنسز باہر سے یہاں اپنے ملک میں بھیجی ہوتی ہیں اور وہ ریمیٹنسز اکاؤنٹ میں جاتی ہیں اور اکاؤنٹ میں جا کے کریڈٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے ریمیٹنسز کا. اب جو میں نے آپ سے انسٹرومنٹس کا اور موڈ آف ٹرانسفرز یا موڈ آف ریمیٹنس کی بات کی ہے, اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ہوتے کیا کیا ہیں. ایک سرسری جائزہ ضرور آپ کے سامنے آ جانا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ موڈ آف ٹرانسفر ہے کیا. سب سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا ڈیمانڈ ڈرافٹ. ڈیمانڈ ڈرافٹ ہے کیا, اس کی ہم ایک سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. اٹس اے ریٹن آرڈر drawn by one branch of a bank upon another branch of the same bank, upon other bank under special arrangement to pay a certain sum of money to or to the order of a specified person. یہ ایک طرح کا آرڈر ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو بھی اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا جو بھی ڈرافٹ ہولڈر ہے, یہ ڈرافٹ لے کے آ رہا ہے اور جو اس کا اکاؤنٹ ہے وہاں اس کو اتنے پیسے کریڈٹ کر دیے جائیں. وہ جہاں اس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے اور اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیتا ہے. اس میں پارٹیز کون کون سی انوالو ہوتی ہیں, ہم اس کی ایک سلائڈ دیکھ لیتے ہیں. پرچیزر, ایشوئنگ برانچ, ڈرائیو برانچ, پیئی اور دا بینیفیشری. اب یہ چار پارٹیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں جب ایک ڈرافٹ ایشو ہوتا ہے. اور جب ڈرافٹ ایشو ہوتا ہے تو نیچرلی یہ ایسرٹین کیا جاتا ہے کہ یہ پیسے وہ جمع کر چکا ہے. ڈرافٹ کے لیے سب سے زیادہ جو سرٹنٹی ہوتی ہے یا ڈیفینٹ انداز میں جو بات ہوتی ہے وہ یہ, ڈرافٹ بینک اسی وقت ایشو کرے گا جب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے یا آپ اس اماؤنٹ کے ویلیو کے پیسے جتنے کا آپ ڈرافٹ بنوا رہے ہیں وہ آپ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے, تب ڈرافٹ بینک ایشو کرے گا. بالکل اسی طرح سے پے آرڈر ہے. اب پے آرڈر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. A pay order is a written authorization for payment made in a receipt from issued and payable by the bank to the person named and addressed therein on his giving a proper discharge thereon. یہ تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ پارٹیز کون کون سی انوالو ہوتی ہیں. وہی پرچیزر جو پے آرڈر بنوا رہا ہوتا ہے, وہی بینک جو جہاں آپ گئے ہیں اور آپ نے پیسے جمع کیے ہیں, یا آپ کا آلریڈی اکاؤنٹ ہے تو اس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا وہ جو پیئنگ برانچ ہے جو پے کر رہا ہے, اور پھر چوتھا پیئی, کس کے اکاؤنٹ میں پیسے وہ جا رہے ہیں, اس میں بھی وہ پارٹیز ہوتی ہیں. جب تک یہ سارے سینیریو اس طرح سے انیکٹ نہیں ہوتا, نہ ڈیمانڈ ڈرافٹ ایشو ہوتا ہے نہ پے آرڈر ایشو ہوتا ہے. جب یہ سارا فارمیلٹیز یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تب اس کا پیمنٹ ہوتا ہے. either it is a demand draft or a pay order. Now we'll refer you to another slide which is of the telegraphic transfer. Telegraphic transfer کیا ہے. TT instructions regarding payment are sent to drawee branch in a coded language and under confidential number known as test number. ہوتا یہ ہے کہ جب ٹیلی گرام آپ کسی دوسری برانچ کو بھیجتے ہیں تو وہ کوڈڈ ہوتا ہے. وہ اس وجہ سے تاکہ کوئی اور اس کو پڑھ نہ سکے, اور اگر پڑھ بھی لے تو اس کو حل نہ کر سکے. جب یہ اس برانچ میں ٹیلی گرام پہنچتا ہے تو وہاں پہ ٹیسٹ کی دوسری ہوتی ہے جو ڈی کوڈرز ہوتی ہیں. یعنی وہ ٹیسٹ لگا ہوا ہے اور جب وہ وہاں وہ کوڈ لگ کے گیا ہے اور جب وہ وہاں پہنچا تو وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے. ڈی کوڈ کے لیے اندر ٹیسٹ کی از ریکوائرڈ, وہ اس برانچ میں ہوتی ہے جہاں آپ نے فنڈس ٹرانسفر کرواتے ہیں. اب جب وہ ڈی کوڈ اور کوڈ جب ان کا مل جاتا ہے آپس میں تو اس کے بعد یہ ٹرانزیکشن جو ہے افیکٹو ہوتا ہے. اب اس میں پارٹیز کون کون سی ہوتی ہیں. ایپلیکنٹ, ریمیٹنگ اور ڈرائنگ برانچ, ڈرائی برانچ, بینیفیشری / پیئی. اس موڈ سے آپ ہمیشہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر کرتے ہیں. ایک موڈ اور بھی ہے جسے ہم کہتے ہیں میل ٹرانسفر. اب میل ٹرانسفر کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیجئے. لائک ٹی ٹی فنڈس can be remitted by MT for the credit of the payee account, or the beneficiary can be advised to receive the payment from drawee branch either in cash, on proper identification or through his banker. یہ پریسائزلی میل ٹرانسفر ہے, اور اس میل ٹرانسفر میں بھی وہی چار پارٹیز آ جاتی ہیں جن کا میں اور انسٹرومنٹس کے حساب سے ذکر کر چکا ہوں. اور وہ کون سی پارٹیز ہیں بھلا؟ ایپلیکنٹ جو اپلائی کرتا ہے میل ٹرانسفر کے لیے, دوسرا ڈرائنگ برانچ, تیسرا ڈرائی برانچ, اور بینیفیشری جس کے اکاؤنٹ میں پیسے جانا ہے. یہ موڈ آف فنڈس ٹرانسفر ہیں جو مختلف بینکس کے ہیں,
اور ایک بینک سے دوسرے بینک یا ایک بینک کی کسی برانچ سے دوسرے بینک کی کسی برانچ میں یا ایک بینک کی ایک ہی برانچ سے اسی بینک کی دوسری برانچ میں. یہ سارا جو ہے مٹیریلائز ہو رہا ہوتا ہے. اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اس میں ماڈرن ایلیمنٹ ضرور شامل ہوتا جا رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا ہر طرف ذکر ہوتا ہے, آپ کہیں نکل کے دیکھیں جو بینکوں کے بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے آن لائن بینکنگ. آن لائن بینکنگ اتنی زیادہ اب عام ہو گئی ہے کہ جو بھی ادھر سے گزرتا ہے وہ آن لائن بینکنگ کو ضرور پڑھ لیتا ہے, اور آپ اس سے اگر کچھ بات کریں اسے اور کچھ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو اسے آن لائن بینکنگ کے بارے میں ضرور معلوم ہوتا ہے, تاکہ اسے اتنی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ وہاں گئے ابھی اور کاؤنٹر پہ کھڑے ہوئے بینک کے اور ان سے کہا کہ یہ پیسے ریمٹ کر دو, بھیج دو, وہ اسی وقت ان کے سامنے وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہر فرد کو, ہر کامن آدمی کو آن لائن ٹرانزیکشن کا اچھی طرح پتہ ہے. تو اب یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آن لائن فنڈ ٹرانسفر کیا ہوتا ہے. اٹ از آلسو اے فنڈ ٹرانسفر بٹ اونلی بائی آن لائن ود ان دا برانچز. اینڈ وچ آر دا پارٹیز انوالوڈ ان اٹ؟ Number 1, it is the applicant, that is account in the bank. Number 2, it is the beneficiary, that is account in the bank. Number 3, it is going to be the 2 branches of the bank, which is online. یہ ظاہر ہے 2 برانچز ہوں گی نا, تبھی تو آن لائن ہوگا. اگر آپ کی برانچ جس سے آپ بھیج رہے ہیں وہ آن لائن ہے اور جہاں آپ بھیج رہے ہیں وہ آن لائن نہیں ہے تو یہ ٹرانزیکشن مٹیریلائز نہیں کرے گا. اس کے لیے شرط ہے کہ آپ جس برانچ سے کر رہے ہیں وہ آن لائن ہو اور جہاں بھیج رہے ہیں وہ بھی آن لائن ہو. بھائی تبھی تو سسٹم چلے گا نا, جب دونوں طرف, ایک طرف سے آپ بھیج رہے ہوں تو وہ آن لائن ہے, دوسری طرف ریسیو کرنے والا بھی ہے وہ بھی انہی پیرامیٹرز پہ یا فریم ورک سے آپ کا جو ریمیٹنس ہے وہ ریسیو کرے. دس از ہاؤ تھنگس موو آن. تو یہ ایک ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر بینک کی برانچ میں ہوتا ہے اور جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کلائنٹس کو یا پارٹیز کو موڈ آف ریمیٹنس یا ٹرانسفر آف فنڈس کے حوالے سے, تاکہ جب بھی آپ کبھی کوئی فنڈس بھیجنا چاہیں تو آپ کے فنڈس بحفاظت پہنچ جائیں اور جس مقصد کے لیے بھیجے ہیں وہ مقصد بھی حل ہو جائے. کسی کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ ہونا ہے یا کسی اور شخص کو جو وہاں پر موجود ہے اور اس کا آپ کو نہیں معلوم. یہ بھی اکثر بینک والے سروسز دے دیتے ہیں کہ اگر آپ کو اکاؤنٹ نمبر نہیں معلوم ہے تو اس کو ٹریس آؤٹ کرنے کے لیے بھی دے دیتے ہیں. تو ایز اے سروس, ایز اے جسچر آف گڈ ول, یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ بینک کرے گا ہی, بٹ ایز اے جسچر آف گڈ ول آپ اس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں تو وہ پھر کسی نہ کسی طرح سے اس کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. دس از ہاؤ ریمیٹنسز آر افیکٹڈ. یہ مختلف ڈپارٹمنٹ جن کا میں نے ذکر کیا ان میں سے ایک ہے یہ ریمیٹنسز. اب اس کے بعد جو آتا ہے وہ جب آپ بینک میں داخل ہوتے ہیں, آپ نے اپنا اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ اکاؤنٹ اوپننگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. اس اکاؤنٹ اوپننگ سے ہی آپ کا کسٹمر بینک کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے وہ آتا ہے. جب تک کنونشنل بینکنگ میں ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جب تک آپ جا کر بینک میں کچھ پیسے یا کچھ رقم جمع نہیں کر دیتے اس وقت تک بینکر کسٹمر کی ریلیشن شپ ہوتی ہی نہیں ہے. کسٹمر بینکر کی ریلیشن شپ اسی وقت اسٹیبلش ہوتی ہے جب آپ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کریں اور وہاں پر آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہونے چاہیے. بے شک ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پیسے جا کے جمع کریں آپ بے شک اگلے دن یا 2 دن کے بعد وہ پیسے نکلوا لیں, دیٹ از آل ٹوگیدر ڈفرینٹ میٹر, کیونکہ آپ کے وہ پیسے ہیں, جتنے پیسے آپ جمع کروائیں وہ آپ کی امانت ہے, وہاں بینک سے جا کے اپنا اکاؤنٹ کھول لیں. لیکن یہ اکاؤنٹ اوپننگ کا پری ریکوزٹ ہے, لیکن اس میں کہیں کہیں ریلیکسیشنس ہو جاتے ہیں, وہ دوسری بات ہے. ریلیکسیشن ان دا سینس کہ ہو سکتا ہے پیسے کے اماؤنٹ میں فرق ہو, وہ پیسے زیادہ بینک لینا چاہے وہاں کمی کر دے, لیکن سم ہاؤ اٹ ہیز ٹو بی مینیج دیٹ سم کائنڈ آف اے ڈپازٹ ہیز ٹو بی میڈ وائل اوپننگ این اکاؤنٹ. سو دس از واٹ دی اکاؤنٹ اوپننگ ڈپارٹمنٹ از. لیٹس سی ہاؤ مینی ٹائپس آف اکاؤنٹس دیر آر. نمبر 1, it is the individual. Number 2, it is the joint account. Number 3, it is the sole proprietorship. Number 4, club and societies کا account ہوتا ہے. Number 5, joint stock companies. Number 6, the bank is acting as the agents. اور کسی بھی ایجنٹ کا اکاؤنٹ وہاں پہ کھلوایا جا سکتا ہے جو اپنے پرنسپل کے بہاف پہ بھی ایجنٹ یہاں پہ ایکٹ اپون کرتا ہے اور اس اکاؤنٹ اور اس کے لیے اسے اکاؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ٹائپس آف اکاؤنٹس ہیں. اب نیچر آف اکاؤنٹس بھی دیکھ لیتے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ, پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ, کرنٹ فارن کرنسی,
saving foreign currency, term deposits, basic banking account. بیسک بینکنگ اکاؤنٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ گئے, آپ کو اکاؤنٹ کھلوانے کی ضرورت ہوئی اور وہاں اکاؤنٹ آپ نے کوئی پیسے جمع کیے, بینک والوں نے آپ کو ایک فارم دیا, فارم دینے کے بعد اسے کمپلیٹ کر دیا, اور کمپلیٹ کرنے کے بعد پہلے یہ تھا کہ آپ گئے اور اسے جا کر انٹروڈکشن کروا کے لے کے آئے. انٹروڈکشن عام طور سے وہی شخص کرتا ہے جس کا یا تو اس برانچ میں اکاؤنٹ ہو, یا اس بینک کی کسی برانچ میں اکاؤنٹ ہو, یا اگر کسی دوسرے بینک میں ہے تو وہ اس کا پورا ریفرنس دے کے, کیونکہ اس کا پرپز مین ہوتا ہے ویریفیکیشن کرنا. اب ویریفیکیشن کرنے کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے جو اینٹیسیڈنٹس ہیں انٹروڈیوسر کے وہ معلوم ہو جائیں. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک بینک میں گڑبڑ اگر کسی کو کرنی ہوتی ہے تو وہ یعنی ایمبیزلمنٹ ہوتا ہے, کچھ فیک وڈرالز ہوتے ہیں, کچھ فورجریز ہوتی ہیں, تو وہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے؟ اٹ از آلویز روٹڈ تھرو دی اکاؤنٹ اوپننگ سسٹم. اگر آپ نے ایک بار انیشلی اکاؤنٹ اوپننگ ڈپارٹمنٹ سے اکاؤنٹ اوپننگ فارم اچھی طرح سے گزار دیا, ان کے سارے پیرامیٹرز پورے ہو گئے, تو کم سے کم آپ کا اکاؤنٹ اوپننگ سیکیورڈ ہو جاتا ہے. اور سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی این امپورٹنٹ ایلیمنٹ ایز فار ایز دا بینکنگ از concerned and as far as the operations in the banks are concerned. Therefore, it is the prerequisite. یہ اکاؤنٹ اوپننگ کی سچویشن ہوئی. اس کے بعد جیسا کہ تھرو آؤٹ میں اس پروگرام میں آپ سے کہتا ہوا آیا ہوں, اور خاص طور سے کمرشل بینکنگ آپریشنس کے حوالے سے, کہ یہ جو کمرشل بینکنگ آپریشن ہے یا بینک ہے وہ ایگزسٹ کس بیسس پہ کرتا ہے؟ ڈپازٹس پہ. ڈپازٹ موبلائزیشن جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک بینک ایگزسٹ کرے گا ہی نہیں, کیونکہ بینک کے پاس اپنے پیسے تو ہوتے نہیں ہیں. بینک تو لیتا ہے پبلک منی, بینک تو لیتا ہے اکاؤنٹ ہولڈر سے پیسہ, اور جب تک اس کے پاس پیسے نہیں آئیں گے تو کیا وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ آگے پاس آن کرے, یعنی کریڈٹس دے یا آگے لینڈنگ کرے؟ وہ تو نہیں ہوتا. لہٰذا ڈپازٹ موبلائزیشن, یہ جو ڈپازٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی دا پیوٹ آف دا بینکنگ آپریشنز. لیٹس سی واٹ is a deposit department. Commercial bank deposit products offer you an array of privileges and services designed with your banking needs and comfort in mind. These convenient accounts prove that at commercial banks, banking is about a shared long-term relationship between bank and you. یہ ڈپازٹ بہت ضروری ہوتا ہے, اور جب تک یہ ڈپازٹ نہیں ہوتا اس وقت تک کوئی ریلیشن شپ اسٹیبلش نہیں ہوتی. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب اکاؤنٹ آپ کھولیں گے تو وہ بینک والا کہے کتنے پیسے جمع کرنے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے آپ سے کہ 5,000, 50,000, 5 لاکھ, 10 لاکھ, ڈپینڈس آپ کتنا جمع کروانا چاہتے ہیں. اور یہ اکاؤنٹ اوپننگ میں سب سے بڑا انسینٹیو یہی ہوتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیں. اب جب اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا دیتے ہیں تو آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پہ چیک بک ملتی ہی نہیں ہے, کیونکہ بینک کے اپنے پروسیجرز ہیں. جب تک کہ وہ چیک بک ایشو نہیں کرتے ویریفیکیشن نہیں ہو جاتا آپ کا. اب ویریفیکیشن ایک بات تو انٹروڈیوسر کا آپ نے کروا لیا, اس نے اکاؤنٹ اوپننگ وغیرہ اپنا سارا آپ کا سگنیچر کر کے دے دیے. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ لیٹر آف تھینکس بھیجتے ہیں. لیٹر آف تھینکس بھیجتے ہیں اکاؤنٹ اوپنر کو جو اکاؤنٹ اوپن کرنے والا ہوتا ہے, اور لیٹر دوسرا بھیجتے ہیں انٹروڈیوسر کو. اس سے کیا بھلا کرتے ہیں وہ؟ اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ جو اس نے ایڈریس لکھوایا ہے وہ صحیح طرح سے لکھوایا ہے, غلط ایڈریس تو نہیں دیا, کوئی فرضی ایڈریس تو نہیں دیا. اگر وہ جاتا ہے اور ڈیلیور ہو جاتا ہے تو وہ کسٹمر سے کہا جاتا ہے تم وہ لیٹر لے کے آ جانا اور چیک بک لے لینا. اگر وہ لیٹر انڈیلیورڈ واپس ہو جاتا ہے تو کسٹمر کو چیک بک نہیں ملتی. اس سے کہا جاتا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو سینڈ یو اندر لیٹر آف introduction and letter of thanks to you, and when you receive it, come with that letter so that necessary operations could be carried out and all the formalities will be completed subsequently. تو وہ اس وجہ سے ایک اس کی ضمانت ہو جاتی ہے ایک طرح سے کہ یہ کنفرمیشن ہو جاتا ہے rather کہ وہ کنفرمیشن جو ہے وہ اس کا ایڈریس صحیح ہے. لیٹس سی کہ یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کس طرح کے چیکس ہوتے ہیں بینک کے اندر. اب ایک سچویشن ہوتی ہے, اکاؤنٹ آپ کے مختلف طرح کے ہیں, نیچر مختلف طرح کا ہے, اس میں ایک ٹائپ یا ایک نیچر ہے کرنٹ اکاؤنٹ کی, اور کرنٹ اکاؤنٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. دا کرنٹ اکاؤنٹ الاؤز یو دا فیسلٹی آف انلمیٹڈ withdrawals up to the extent of the balance in your account. Sometimes there will be no tax deducted on the funds that you choose to keep in these accounts.
کرنٹ اکاؤنٹ میں نہ آپ کو کچھ وہ دیتے ہیں بینک والے، نہ آپ سے کچھ لیتے ہیں. دینے لینے سے مراد یہ کہ آپ کو انٹرسٹ نہیں ملے گا کوئی اس میں سے، آپ صرف پیسے اپنے جمع کروائیں گے، اور اس میں جو نمبر آف آپریشنس ہیں وہ ان ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. یعنی آپ جتنی مرضی چاہیں نکلوا لیں پیسے، اور جب چاہیں ایک دن میں آپ 10 چیک بھی بھیج دیجئے، کیونکہ مینلی یہ ریلیٹ کرتا ہے بزنس سے. اور بزنس میں تو آپ کو پتہ ہے ہر وقت ٹرانزیکشنس کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت وڈرالس کی ضرورت ہوتی ہے، ہر وقت ڈپازٹس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بزنس کا جو پروسیس ہے وہ چلتا رہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ کرنٹ اکاؤنٹ اسٹیبلش کیا جاتا ہے. یہ ضروری ہے یہ معلوم کرنا کہ آپ کس مقصد کے لیے اکاؤنٹ کھلوا رہے ہیں. اب یہ کرنٹ اکاؤنٹ کی تو بات یہ ہو گئی کہ آپ کو نہ اس میں کچھ ملتا ہے، نہ آپ کو اس میں بینک والے کچھ دیتے ہیں. اب یہ ٹرانزیکشنز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور یہ عام طور سے اگین آئی ول ریپیٹ ہیئر کہ بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے ہوتا ہے. اب جہاں پہ کوئی انٹرسٹ آتا ہے، جہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اپنا اکاؤنٹ کھلوایا، اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروائے، تو وہ پھر آپ کا سیونگس اکاؤنٹ ہوتا ہے. بعض لوگ آتے ہیں، ان کے پاس بہت سے پیسے ہوتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی وجہ سے ملے ہوتے ہیں، کسی کوئی ریٹائر ہوا ہوتا ہے، یا کہیں سے کوئی اس کو ونڈ فال گین ہو گیا ہوتا ہے، یا کہیں سے کچھ اور اس کی مدد آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اس طرح سے کر کے ان کے پاس جب پیسے ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں رکھتے ہیں کس میں؟ سیونگس اکاؤنٹ میں. اب سیونگس اکاؤنٹ کیا ہے؟ دا سیونگس اکاؤنٹ الاؤز یو دا فیسلٹی of unlimited withdrawals up to the extent of the balance in your account. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، اکاؤنٹ آپ کوئی بھی کھلوائیں گے، جتنا آپ کے پاس بیلنس ہوگا نا اس اکاؤنٹ میں، اسی حساب سے آپ کو آپریشنس الاؤ کیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ 50,000 آپ کے پاس اکاؤنٹ میں ہو، 50,000 آپ نے نکلوا لی اور پھر آپ نے 10,000 کا چیک بھیج دیا، آپ کے اکاؤنٹ میں تو کوئی بھی پیسے نہیں ہیں، تب وہ چیک آنر نہیں ہوگا. بالکل یہ ہر وقت ذہن میں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں آپ کا کوئی کنسیڈریشن ایسا ہے نہیں جس سے یہ کہا جائے کہ یہ آپ کا اوور ڈرا آپ کر سکیں اپنے اکاؤنٹ کو. یہ ہوتا ہے اوور ڈرا کچھ سینیریوز میں ہو جاتا ہے، کچھ سچویشنز میں، وہ ہم آگے دیکھ لیتے ہیں، لیکن پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کتنی طرح کے اکاؤنٹس ہیں، ان میں ہوتا کیا کیا ہے. مزید سلائڈ دیکھتے ہیں. یو کین ہیو دا پروفٹ پیڈ ٹو یو منتھلی، کوارٹرلی، اینولی اور ایز پر یور ریکوائرمنٹ. یہ بتا دیتے ہیں آپ جس وقت آپ اکاؤنٹ کھولتے ہیں نا، اس وقت بتا دیتے ہیں کہ سیونگس میں آپ نے جو پیسے جمع کروائے ہیں اس میں آپ کو جو پروفٹ ملے گا، بینک آپ کو جو پروفٹ دے گا وہ آپ کو کب کب چاہیے، یعنی 3 مہینے پہ، 6 مہینے پہ، 9 مہینے پہ، یا 1 سال کے بعد. وہ ڈپینڈ کرتا ہے جس وقت آپ سے وہ فارم بھرواتے ہیں اور وہ ساری فارمیلٹیز کمپلیٹ ہوتی ہے، انسٹرکشنز آپ کی طرف سے لے لی جاتی ہیں. اب ایک سسٹم اور بھی ہے. دا پاس بک از دا ٹریڈیشنل ڈاکیومنٹ ٹو کیپ ٹریک آف ارننگس ان اے سیونگس اکاؤنٹ. پہلے پاس بک دے دیا کرتے تھے، جب کوئی آپ اکاؤنٹ کھولتے تھے تو وہ ایک پاس بک آپ کو عنایت کرتے تھے، اور پاس بک میں ساری ڈیٹیلز آپ کی آتی تھیں جب آپ نے ٹرانزیکشنز کیے. لیکن اگر اب کوئی چیز آپ کو ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں، اسی وقت آپ جاتے ہیں اور اپنا اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ نکال لیتے ہیں، اور اگر آپ انہیں انسٹرکشنز دے دیں تو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ وہ ریگولر بیسس پہ ایز پر یور ریکوائرمنٹ وہ بھیجتے رہیں گے، اور آپ اسے کمپلیٹ کرتے رہیں گے، آپ کو انفارمیشن ہوتی رہے گی. اگر یہاں تک کہ ہے کہ اگر آپ روز اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ چاہتے ہیں، وہ روز آپ کو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ دے دیں گے، کیونکہ اب تو اتنا زیادہ ایڈوانس ہو گئی ہے ٹیکنالوجی کہ یہ ساری باتیں جو ہیں بڑی معمولی نظر آتی ہیں. یہ جب آپ کو جیسی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس ریکوائرمنٹ کے پیش نظر آپ کو وہ اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ دے دیتے ہیں. تو یہ جو پاس بک کا سلسلہ ہے یہ ان ایریاز میں ضرور اپلیکیبل ہے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ ہیں، وہ ایریاز جہاں یہ فیسلٹیز جو سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. اب وہاں پرنٹر نہیں ہے، وہاں آن لائن اور کچھ نہیں ہو سکتا، انہوں نے سینٹرلائز کیا ہوا ہے بینکوں نے. اب وہاں ایک کسان آتا ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی یہ ہمیں تو ڈیلی بیسس پہ ٹرانزیکشنز چاہیے، ہمیں چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے ٹرانزیکشن کیا ہے ہمارا، ہم نے پیسے کتنے نکلوائیں یا کتنے جمع کروائیں، یہ ہمیں ڈیٹیلز چاہیے ہوتی ہیں روز. تب وہ اس کی پاس بک ہوتی ہے، اور اسی پاس بک کے حساب سے وہ اس میں پھر انٹریز کر دیتے ہیں. لیکن شہروں میں عام طور سے جہاں ماڈرن یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہ ضرورت نہیں ہوتی، وہ صرف آپ کا اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ ہے، وہ آپ جیسی ریکوائرمنٹ آپ کی ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے دے دیتے ہیں. مزید ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جب ڈپازٹ کرتا ہے کوئی کلائنٹ یا کسٹمر بینک کا تو وہ ریکوائر کرتا ہے کہ کتنے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک یہ ڈپازٹ کروا سکتا ہے، اس کی ضرورت اسے اس رقم کی نہیں ہوگی، اور اس پہ یہ بھی اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اسے ملے گا کیا. ایسے ڈپازٹس کو ٹرم ڈپازٹ کہا جاتا ہے. اب یہ ہم دیکھتے ہیں ٹرم ڈپازٹ ہے کیا. The term deposit offers you
the dual benefit of attractive returns with high liquidity, with options to take your profit monthly, quarterly, annually or at maturity. یہ ایک طرح کا آپ کو فیسلٹی ہے جہاں آپ کا پرنسپل سیف رہے گا, سیکیور رہے گا, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو ریگولر ریٹرنس ہوں گے ایز پر دا کمٹمنٹ بائی دا بینک. یہ اتنا سیکیورڈ ہے کہ آپ اسے رکھ دیں اور بھول جائیں, اور اگر پیسے آپ کو جو ریٹرن ہے وہ آپ ابھی فوری طور پہ لینے بھی نہ چاہیں تو بینک کو ہدایات دے دیجئے, انسٹرکشن دے دیجئے, اور وہ اس کے اکارڈنگلی پھر وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. اب ایک دوسری صورتحال بھی ہے اس میں, اے ٹائم ڈپازٹ. ٹائم ڈپازٹ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. اے ٹائم ڈپازٹ آلسو نون ایز اے ٹرم ڈپازٹ, particularly in Canada, Australia and New Zealand, is a money deposit at a banking institution that cannot be withdrawn for a certain term or period of time. ہاں یہ بڑا اہم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے بینک میں جا کے کہا کہ 5 سال کے لیے یہ پیسہ ہم انویسٹ کرتے ہیں. ذہن میں یہ ضرور رکھیے گا کہ جب 5 سال کا ٹرم آپ نے کمٹ کر دیا تو بینک وہ پیسہ اپنے پاس نہیں رکھتا. وہ جو پیسہ آپ سے اس نے لیا ہے وہ مزید کہیں انویسٹ کر دیتا ہے, کیونکہ بینک کے پاس اپنے ریسورسز تو ہوتے نہیں ہیں کہ وہ آپ سے پیسے لے کر اور وہ آپ کو ریٹرن دینا شروع کر دے. وہ کرتا کیا ہے, آگے انویسٹمنٹ کرتا ہے, آگے کسی کاروبار میں لگاتا ہے. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ پھر اگر آپ جا کے پھر کہتے ہیں کہ 5 سال سے پہلے 3 سال میں جی ہمیں پیسے واپس چاہیے, تب بینکس جو ہیں انہیں مشکل ہو جاتی ہے, اور اسی مشکل کے پیش نظر وہ پھر پینلٹیز لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی 15% تو تم سے ہم نے کمٹمنٹ کیا تھا 5 سال کے لیے, اب تم وقت سے پہلے آ گئے ہو. جب وقت سے پہلے آ گئے ہو تو وہ پیسہ جو ہم نے کاروبار میں کہیں اور لگایا ہوا تھا وہاں سے ہم نے ودڈرا کرنا ہے. وہاں سے ودڈرا کر کے تب, یہ لاجک اس کے پیچھے یہی ہوتی ہے, چاہے ایکچولی ایسا ہو رہا ہو یا نہیں, لیکن لانگ ٹرم میں تو ایسا ہی ہوتا ہے. جب وہ وہاں سے پیسہ ودڈرا کرتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ 15% تو اب ہم نہیں دینے کے, ہم اس پہ پینلٹی لگاتے ہیں جو ہمارا حرج ہوا ہے. وہ 15% سے جو 3 سال کا جو بھی انٹرسٹ ڈٹرمن ہوا ہوتا ہے پہلے جو دیتے رہے ہوتے ہیں, اس حساب سے جو زیادہ آپ کا بنتا ہے وہ نہیں دیں گے, اور جو نارمل یا جو کیجول یا جو یوزول ریٹ ہے اس حساب سے آپ کو ریٹرن دے دیں گے, تاکہ آپ کا جو انویسٹمنٹ ہے جتنے پیریڈ کا وہ کنسیڈر ہو جائے, اور کنسیڈر ہونے کے بعد آپ کو ریٹرنس بھی مل جائیں. وین دا ٹرم از اوور it can be withdrawn or it can be held for another term. Generally speaking, the longer the term, the better the yield on the money. A certificate of deposit is a time deposit product. A deposit of funds in a savings institution under an agreement stipulating that A, the funds must be kept on deposit for a stated period of time, B, the institution may require a minimum period of notification before a withdrawal is made. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. وجہ یہ ہے کہ آپ گئے, آپ نے بینک میں اپنے پیسے جمع کروائے, مثال کے طور پہ 10 ملین آپ نے جمع کروا دیے ہیں, تقریباً 1 کروڑ روپیہ. آپ کو فوری طور پہ آج آپ پہنچ گئے کہ جی ہمیں پیسے چاہیے 1 کروڑ. اب بینک کے پاس 1 کروڑ روپیہ فوری طور پہ آپ کو دینے کے لیے نہیں ہوتا, اسے ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس نے یہ کنڈیشن رکھی ہوئی ہے کہ جب ہیوج وڈرالس ہوں, جب اس طرح کا کوئی آ جائے, نیسیسٹی آ جائے, تو کم سے کم یہ اینٹیسپیٹ کر کے بینک کو پہلے سے اطلاع دے دی جائے, تاکہ بینک کیش اویلیبل کر کے رکھے, اور جس وقت آپ کو ضرورت پیش آئے, آپ کو ضرورت ہو اور آپ بینک جائیں, وہاں آپ سے فوری طور پہ یہ آپ کو پیسے دے دیے جائیں, تاکہ کسی طرح کا کوئی کنفیوژن یا کوئی پینک لائک سچویشن نہ ہو. آپ کو یہ وڈرال پیریڈ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے, تاکہ جو نوٹس پیریڈ ہے اس نوٹس پیریڈ کے حوالے سے بینک آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے, اور اس فیسیلیٹیشن میں آپ کو وہ پیسے دے سکے, تاکہ آپ کا پیسہ ہے, یس دیٹ از ڈیفینیٹ, آپ کا پیسہ ہے تو آپ کی کنوینئنس کے حساب سے آپ کو پرووائڈ کر دیا جائے. کم سے کم بینک کا تو خیال کریں کہ وہ آپ کے فنڈز جو انویسٹ ہو چکے ہیں ان کی واپسی جو ہے وہ ارینج کرے, اور جیسے ہی آپ آئیں تو آپ کے سامنے پیش کر دے. یہ ہوتا ہے مقصد نوٹس کا. اب اسی میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ لوکل کرنسی میں اگر پاکستانی روپے میں کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پاکستانی روپے میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتے ہیں تو وہ دوسری بات ہے. آپ فارن کرنسی کے حوالے سے بھی
اکاؤنٹس کھل جاتے ہیں. اور وہ فارن کرنسی اکاؤنٹس کس طرح سے کھلتے ہیں ہم اس سلسلے میں ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. یو ہیو دی آپشن آف اوپننگ کرنٹ savings and term deposit accounts in different foreign currencies like US dollar, pound sterling, Japanese yen and euros. This entitles you to avail all the convenience of local currency accounts including unlimited cash withdrawals up to the balance in your account. یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھا کریں کہ جو بھی اکاؤنٹ سے آپ کا withdrawal ہوگا وہ جتنا بیلنس آپ کے اکاؤنٹ میں ہے اتنا ہی وڈرال ہوگا. یہ نہ سمجھیے گا کہ اگر 50 لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں آپ نے جمع کروا دیا ہے 50 لاکھ اور آپ لینے گئے 50 لاکھ تو آپ کو مل گئے جو آپ کے اکاؤنٹ تھے, وہ اب آپ 1 کروڑ نکلوانا چاہیں گے تو 1 پیسہ بھی آپ کو آگے نہیں ملے گا. وہ تو کیونکہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, وہ تو کسی دوسرے کا ہے, وہ بینک والے آپ کو کیسے دے دیں گے. تو اس کا کوئی ارینجمنٹ ہوتا ہے, وہ آئندہ ہم ڈسکس کر لیں گے. پھر ڈپازٹ فیسلٹی, profit accrued on a daily basis, automatic roll over of deposits. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جتنے ٹرانزیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں اکاؤنٹ میں, آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اسٹیٹ بینک کی انسٹرکشنز کے حساب سے ہوتے ہیں. جیسے جیسے انسٹرکشن اسٹیٹ بینک نے دی ہوتی ہے اس کے حساب سے جو کمرشل بینک ہے جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ آپ کو آپریٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے, اور اس کے حساب سے آپ کو جتنی بھی مرضی ہو آپ وڈرالس کر سکتے ہیں. آپ نے اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اور کس طرح کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. ایک ڈیمانڈ اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے. دا چیک از دا ٹریڈیشنل موڈ آف پیمنٹ فار اے ڈیمانڈ اکاؤنٹ. اس میں کیا کرتے ہیں, چیک ضرور دے دیتے ہیں آپ کو. ڈیمانڈ کیا ہے, مطلب جب آپ کو ضرورت ہو آپ نے چیک پریزنٹ کیا, آپ کے اکاؤنٹ میں یہ بیلنس ہے, آپ فوری طور پہ اس کو دے دیجئے. یہ بینکوں کو ڈائریکٹ کیا جاتا ہے جس وقت آپ چیک دیکھتے ہیں. ڈیمانڈ اکاؤنٹ اور ڈیمانڈ ڈپازٹ, that is in North America it is known as the checking account. چیکنگ اکاؤنٹ وہ اکاؤنٹ ہوتے ہیں بیسکلی جس میں چیک ایشو کیا جاتا ہے اور اس چیک کے اگینسٹ پیمنٹ کرتے ہیں. دیٹ از نون ایز دا چیکنگ اکاؤنٹ, چاہے وہ یہاں ہو یا باہر کے ممالک میں ہو, لائک نارتھ امریکہ, یو کے اینڈ کامن ویلتھ. کرنٹ اکاؤنٹ از اے ڈپازٹ اکاؤنٹ ہیلڈ ایٹ اے بینک اور ادر فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یہ کرنٹ اکاؤنٹ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے. اور میں نے آپ سے ویسے کہا تھا کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ بیسکلی اس میں آپ کو وڈرال زیادہ کرنے کی اجازت ہوتی ہے, نہ اس میں آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے اور نہ بینک آپ کو کچھ دیتا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ بزنس کے پرپزز کے لیے جب آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو اٹ شوڈ بی روٹیڈ, تاکہ یہ بات آپ کی ریکارڈ پہ آ جائے کہ آپ نے اتنا ٹرانزیکشن کیا ہے اور کس ہیڈ آف اکاؤنٹ کے لیے کیا ہے اور کس کو دیا ہے. یہ بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے ایز فار ایز دا کرنٹ اکاؤنٹ از کنسرن. Another slide is referred for the purpose of securely and quickly providing frequent access to funds on demand through a variety of different channels. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسٹمر کی کنوینئنس کے لیے ہو رہا ہے, اور کسٹمر جیسے جیسے کنوینئنٹ ہوگا اس حساب سے وہ آپریٹ کرے گا. دس از دا پرائمری آبجیکٹو. اب بینک, یہ تو آپ نے ڈپازٹ کے بارے میں سنا, سمجھا, پڑھا. آپ نے اکاؤنٹ اوپننگ کے بارے میں بھی کچھ اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا نا کہ اکاؤنٹ کیسے کھلتے ہیں, کتنی طرح کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے ایک آبجیکٹو ہوتا ہے بینکس کا. بینکس پیسے ایک طرف سے لیتا ہے اور دوسری طرف دے دیتا ہے. ڈپازیٹر آتا ہے وہ پیسے دیتا ہے اور بینک اسے اپنے پاس نہیں رکھتا, اپنے اخراجات. یہ میں بار بار دہرا رہا ہوں اس وجہ سے کہ بینک کا مقصد ہی یہی ہے, کیونکہ جب بینک ایگزسٹ کرے گا تو وہاں ڈپازٹس آئیں گے, جب ڈپازٹس آئیں گے تو آگے پاس آن کیے جائیں گے آفٹر ریٹینشن آف دی انٹرمیڈیشن کاسٹ, جو بینک کے اخراجات ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیجیے. اچھا, اب اسی ضمن ایک تو مسئلہ ہو گیا یہ ڈپازٹ کا کہ مختلف قسم کے ڈپازٹس ہوتے ہیں. دوسرا جو ہوتا ہے وہ لینڈنگ کے بارے میں آتی ہے بات, تو بینک لون کس طرح پرووائڈ کرتا ہے اور لون ہوتا کیا ہے. سلائڈ دیکھیں. A loan is a type of debt. All material things can be lent, but this article focuses exclusively on monetary loans. Like all debt instruments, a loan entails the redistribution of financial assets over time between the lender and the borrower. یہ agreement ہوتا ہے بینک کا اور اس لونی کا, جہاں وہ borrower آتا ہے اور بینک سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اسے فنڈس چاہیے. اسی درمیان ایک اس بینک کا
اور بوروور کا اگریمنٹ آپس میں ہو جاتا ہے اور اس اگریمنٹ کے تحت بینک اسے فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کرتا ہے. اس میں بہت سے رد و قد ہوتے ہیں, بہت سے رولس اینڈ ریگولیشنز ہیں جو اسے بینک کو فالو کروانے ہوتے ہیں اور اس کسٹمر کو بھی فالو کرنا ہوتا ہے. یہ ضروری ایلیمنٹ ہوتا ہے جب اگریمنٹ اس نتیجے پر پہنچ جائے. مزید ہم سلائڈ دیکھتے ہیں. The borrower initially receives an amount of money from the lender which they pay back usually but not always in regular installments to the lender. This service is generally provided at a cost referred to as interest on the debt. اب جب بھی یہ صورتحال ہوگی تو آپ یہ دیکھیے گا, میں اکثر کہتا ہوں اور آپ یہ غور فرمائیے گا اس پہ کہ جب آپ کوئی کام کرنے چلتے ہیں کسی طرح کا بھی تو آپ ایک کاسٹ پے کرتے ہیں, آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو کاسٹ نہیں پے کرنی پڑتی تو آپ کے فیملی ممبرز وہ کاسٹ پے کرتے ہیں. اگر وہ فیملی ممبرز کاسٹ پے نہیں کرتے تو آپ کا ملک وہ کاسٹ پے کرتا ہے. اگر وہ آپ کا ملک کاسٹ نہیں پے کرتا تو سوسائٹی ایٹ لارج کاسٹ پے کرتی ہے. یہ ہر وقت ذہن میں رکھا کریں کہ کوئی چیز مفت نہیں حاصل ہوتی. نتھنگ از فری. You have to pay a cost, and unless and until you pay the cost, you are not going to survive. Whether you are paying the cost or somebody else is paying the cost on your behalf, but that cost has to be shouldered and that cost has to be met. So in this case also, as far as the loan is concerned, the loan, when you receive it from the bank, you have to pay the cost. And what is that cost? It is the cost which is referred to as an interest. And how and whenever and wherever it is determined as per the requirements of the time, whether it fluctuates, whether it rises, whether it declines, no matter what happens, you have to pay that cost in shape of an interest. Another slide for this is, a borrower may be subject to certain restrictions known as loan covenants under the terms of the loan. Legally, a loan is a contractual promise of a debtor to repay a sum of money in exchange for the promise of a creditor to give another sum of money. یہ ہے بیسکلی پریسائسلی جو لون کی بات ہے کہ آپ ایک اگریمنٹ کرتے ہیں, جو لون دینے والا ہوتا ہے وہ کچھ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لکھواتا ہے, جو لون لیتا ہے وہ ابائڈ بائی کرتا ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے. اور جب وہ لونی لکھ کے دے دیتا ہے کہ ہماری جو تمہاری شرائط ہیں منظور ہے, تب بینک والے اس کو جو لون دے رہا ہوتا ہے لینڈر, وہ پھر کہتا ہے آل رائٹ, you are going to get the money, and the loan is paid accordingly. So basically it is an arrangement, it is an agreement between the borrower and the lender. So there are various kinds of loans, and these loans, some of them are of course based on some secured basis. Secured basis سے مطلب یہ ہوتی ہے کہ ایک فائنینسنگ آپ کو کر دی گئی, اس کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کبھی گاڈ فاربڈ لینے والا ہے اسے کوئی پرابلم ہو جائے اور وہ لون واپس نہ کر سکے, تو بینک کو جو دینے والا ہوتا ہے اسے یہ اطمینان تو رہے کہ کسی نہ کسی اکاؤنٹ پہ وہ پیسے اس سے واپس لیے جا سکتے ہیں. اگر وہ نہیں دے گا تو وہ ریکوز کر لے گا اس ایسٹ کو جس نے اسے وہاں پہ مارگیج کروایا. تو ایسے کیسز جو بیک اپ جن کا ہوتا ہے اور جو سیکیورڈ کہلاتے ہیں, وہ کس بیسس پہ سیکیورڈ ہوتے ہیں؟ کوئی کولیٹرل ہوتا ہے, کوئی پراپرٹی ہوتی ہے, کسی طرح سے اور بیک اپ ہوتا ہے, کوئی اور سیکیورٹی کا فارم ہوتا ہے جو بینک اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کے ریٹرن میں آپ اب یوں ہی دیکھیں, آپ جاتے ہیں, کوئی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ظاہر ہے وہ بڑا اگر بہت زیادہ اعتماد ہوگا آپ پر تب وہ آپ کو ایسے پیسے دے دے گا, ورنہ جب تک کہ وہ انشور نہیں کر لے گا کسی نہ کسی شکل میں کہ آپ کے جو پیسے ہیں جو آپ نے دیے ہیں وہ واپس آ جائیں گے, وہ پیسے آگے دیتا نہیں ہے. تو سیکیورڈ لون کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. A mortgage loan is a very common type of debt instrument used by many individuals to purchase housing. In this arrangement, the money is used to purchase the property. The financial institution, however, is given security, a lien on the title to the house until the mortgage is paid off in full. If the borrower defaults on the loan, the bank would have the legal right to repossess the house and sell it to recover sums owing to it. یہ ہوتا ہے بیسک ایڈوانٹیج, کیونکہ اگر کبھی کبھی جو بورور ہے وہ پیسے واپس نہیں دیتا تو بینک کے پاس کوئی ریکورس تو ہو, کوئی آپشن تو ہو جس سے وہ پیسے اپنے واپس لے سکے.
اور وہ واپسی اسی طرح سے ممکن ہے کہ جو بیک اپ اس نے جو کولیٹرل پرووائڈ کیا ہے اس کو ڈسپوز آف کر کے اپنا بینک پیسے ریکور کرے، اور جو اس سے بیلنس بچے اگر بچتا ہے تو وہ جو کسٹمر ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سیکیورڈ لونز ہوتے ہیں۔ ہم ایک سلائیڈ اور دیکھتے ہیں۔ In some instances, a loan taken out to purchase a new or used car may be secured by the car in much the same way as a mortgage is secured by housing. اب یہ دیکھیے جو کار لیزنگ ہر جگہ جگہ چل رہی ہے، آپ سڑکوں پہ دیکھتے ہیں، آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی پرانی کار نظر آتی ہو۔ جو گاڑیاں آپ عام سڑکوں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ اگر لیزنگ کی ہے، اگر بینک نے اس پہ فنڈز پرووائڈ کیے ہیں، فائنانس کیا ہوا ہے، تو یہ کار جو یہ بینک نے فائنانس کیا ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کے پیپرز رکھ لیتا ہے، اور وہ پیپرز رکھنے کے بعد وہ بینک اسے فائنانس کر دیتا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی جب وہ پیسے واپس نہیں آ رہے ہوتے تو کیا ہے، وہ پھر جاتا ہے اور وہ یہاں تک بھی وارن کر دیتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کی انسٹالمنٹ آپ کی نہیں آئی، 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، بس دیٹس دی اینڈ آف اٹ۔ تیسرے مہینے جاتے ہیں، ایک ڈپلیکیٹ کی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ گئے گراج میں کار کھڑی ہوئی اور وہ بیٹھے ہوئے چلے آئے کہ جب تک پے نہیں کرو گے۔ نیچرلی سیکیورٹی تو چاہیے ہوتی ہے، اور سیکیورٹی کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ تاکہ ٹو انشور ریکوری۔ ایک بار جب پیسے دے دیے جاتے ہیں تو رسک آپ کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، اور آپ نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو پے کر دیا ہے وہ اس کی ریکوری ہو رہی ہے یا نہیں، یا ایسے ہی چلا گیا ہے ہوا میں۔ یہ سارے اسٹیپس لینے پڑتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسٹیپس ہر کیس میں امپلیمنٹ کیے جائیں، لیکن ہمیں وہ کنڈیشنز بھی دیکھنی ہوتی ہیں جہاں پہ ان ریسٹرکشنز کا، جہاں پر ان پابندیوں کا امپلیمنٹیشن اگر کرنا پڑے تو کیا صورتحال ہوگی۔ ہم ایک سلائیڈ اور ریفر کرتے ہیں۔ دیر آر 2 types of auto loans, direct and indirect. A direct auto loan is where a bank gives the loan directly to a consumer. An indirect auto loan is where a car dealership acts as an intermediary between the bank or financial institution and the customer. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ کار لیزنگ وغیرہ یا کار کا جو آٹو فائنانس ہوا ہے، تو یہ مختلف طرح سے اپنی سیکیورٹی جب بینکس اپنا مینٹین کر لیتے ہیں تو امیڈیٹلی دے پاس اٹ آن۔ اور کسٹمر کو یا کنزیومر کو جو سب سے بڑی فیسلٹی ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک ساتھ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ بینک سے لون لے کر دے دیتا ہے اور اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، چاہے وہ گھر بنانا ہو، چاہے گھر کے لیے زمین خریدنا ہو، یا آپ کا بنا بنایا گھر ہے اس میں مزید تعمیر کرنی ہو، اسے بہتر کرنا ہو، تو یہ ساری صورتحال جو ہوتی ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے نا کنزیومر کی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے گاڑیوں کا لون ہے، کار کا لون ہے، اگر کار آپ کو چاہیے ہوتی ہے، آپ کے پاس آپ موبائل نہیں ہوتے، وہ آتا ہے نیچرلی آپ کو کچھ کاسٹ دینی پڑتی ہے، زیادہ دینی پڑتی ہے، لیکن آپ کو سہولت کس قدر مل جاتی ہے۔ آپ یوں جائیے دیکھیے، کوئی 5-6 لاکھ ایسے ہی آپ کو دے دے گا، جتنے کی کار ہے وہ نہیں دے گا، وہ آپ کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے اگر آپ کو کچھ ایڈیشنل ایکسپنسز انکر کرنے پڑتے ہیں جو آپ بینک کو پے کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ تو میوچول بات ہوتی ہے آپ نے کہ جہاں کنوینئنس ہوئی۔ امیجن کریں کہ جب آپ روز کہیں جا رہے ہوں اور آپ کے پاس موبلٹی نہ ہو، آپ کہاں پبلک ٹرانسپورٹ میں، کہاں رکشوں میں، کتنا ٹائم آپ کا لگے گا، غرض کہ یہ تمام باتیں ہوں گی، اور جب یہ باتیں ہوں گی تو آپ کتنے انکنوینئنسڈ ہوں گے، تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کاسٹ اگر دے دیں گے تو اس میں حرج کی بات تو نہیں ہے، نیچرلی وہ تو پھر ہوگا۔ اب دوسری طرح کے بھی اور لونز ہوتے ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں یہ ہم ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ ڈیٹ، پرسنل لونز، بینک اوور ڈرافٹ اینڈ کارپوریٹ بانڈز۔ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، یہ ایک ایک کر کے ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آج آپ کو ضرورت ہوئی پیسوں کی، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ نے کسی بچے کو اپنے باہر بھیجنا ہے، آپ نے اپنے بھائی کو کچھ لے کر دینا ہے جو اس کی اشد ضرورت ہے جس کی، آپ نے اسی طرح سے کوئی اور چیز کرنی ہے جو کہیں سے آپ کے فنڈز ارینج نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، آپ بینکس کے پاس جاتے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں آپ کی سیلری آ رہی ہوتی ہے، آپ کہیں ملازمت کرتے ہیں، اس سیلری کے اگینسٹ بینکس جو ہیں وہ کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ آپ کو پرسنل لون عطا کر دیا جائے۔ اور پرسنل لون ظاہر ہے بینک جب بیٹھے ہی ہوئے ہیں، کیونکہ جو وہ استعمال کر رہے ہیں وہ کسی ڈپازیٹر کا پیسہ ہے، بینکس نے پیسے لیے ہیں اور وہ جب آگے دیتا ہے تو بینک اپنا انٹرسٹ چارج کرتا ہے، تو اسی طرح سے یہ پرسنل لون کا کاروبار چلتا ہے۔
بینکس جو ہیں وہ پھر ایسے ملازمین کو جو وہ ملازمت کر رہے ہوتے ہیں ان کو پرسنل لون دے دیتا ہے تاکہ اپنی جو فوری طور پہ جو اس کی حاجت ہے وہ پوری کر لے. تو پرسنل فائنانس کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. پرسنل فائنانس از دی ایپلیکیشن آف دا پرنسپلس آف فائنانس ٹو دا مانیٹری ڈیسیشن آف این انڈیویجول اور فیملی یونٹ. It addresses the ways in which individuals or families obtain budget, save, and spend monetary resources over time, taking into account various financial risks and future life events. اب future life events سے مطلب کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ انسانی صحت، انسانی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا. تو فیوچر لائف ایونٹس کیا ہیں؟ کل کو خدا نہ خواستہ جس نے پرسنل لون لیا ہے وہ جا رہا ہے، اس کا کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی ایسے بیمار پڑ گیا اور ایسی بیماری ہوئی کہ وہ کسی طرح سے اٹھ نہ سکا، تو بینک اس کو سیکیور کرتا ہے. بینک کیسے سیکیور کرتا ہے؟ وہ اس کی ڈسیبلٹی کی انشورنس کروا لیتا ہے، ڈیتھ کی انشورنس کروا دیتا ہے کہ کل کو اگر یہ سچویشن ہو تو بینک کے پیسے ڈوبے نہ اور وہ انشورنس کمپنی سے کلیم لے کر ان پیسوں کو ریکور کر لے. نہ ایئرس کو کوئی پرابلم ہو، نہ اس بندے نے جس نے وہ پیسے لیے ہیں اسے کوئی مسئلہ ہو، وہ تو چلا گیا لیکن آسانی سے پیسے ریکور ہو جاتے ہیں. یہ صورتحال ہوتی ہے جب بینک کوئی فائنانس کرتا ہے. مزید سلائڈ ذرا دیکھ لیجئے. کمپوننٹس آف پرسنل فائنانس مائٹ انکلوڈ چیکنگ اینڈ سیونگس اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈز اینڈ کنزیومر لونز، investments in the stock market, retirement plans, social security benefits, insurance policies and income tax management. یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں پرسنل فائنانس میں. یہ مینیج کرنا ہوتا ہے. بیسک چیز کیا ہوتی ہے؟ انکم یا جو بھی آپ کے ریسورسز ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، اسی کی بیسس پہ ہی آپ اپنا سارا کاروبار کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ بینک سے پیسے لے لیتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریٹرن، یو ہیو ٹو ری پے. کسی سے بھی آپ پیسے لیں گے اگر اس نے آپ کو یوں بخش نہ دیے ہوئے، اگر اس نے یہ نہ کہہ دیا ہوتا کہ آپ ٹھیک ہے لے لیں اور کبھی واپس نہ کریں تو یہ صورتحال پھر مختلف ہوتی. لیکن جب آپ نے پیسے لیے ہیں اس نیت سے کہ آپ انہیں واپس کریں گے تو وہ ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ تو پوری کرنی ہوں گی. پرسنل فائنانس از اے پیرامیٹر ڈریون پروڈکٹ فار کیٹرنگ ٹو دا نیڈز آف دا جنرل پبلک belonging to different segments. One can avail unlimited opportunities through banks' personal finance. اور یہ پرسنل فائنانس جو ہے اتنی بڑی سہولت ہے آج کل کے زمانے میں کہ کہیں آپ کو کوئی ضرورت پیش آئے، آپ کو کسی سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ریسورسز سے آپ خود جنریٹ کریں، آپ بینک کے پاس جائیں، جو آپ کنڈیشنز بینک کی ہیں وہ پوری کریں، پیسہ لیں، اپنی ضرورت پوری آپ کی ہو جاتی ہے، وہ پھر دھیرے دھیرے ادائیگی کر دیں. یہ کتنا آسان طریقہ ہو گیا ہے پرسنل لون سے. اب سلائیڈ ایک اور دیکھ لیجیے. وتھ انمیچڈ فائنانس فیچرز in terms of loan amount, payback period, and most affordable monthly installments, banks' personal finance makes sure that one gets the most out of her loan. Once a good credit history is established, the door to opportunity opens much wider. اب یہاں پہ کیا صورتحال ہوتی ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ ری پیمنٹس اچھی طرح کرتے جائیں، جو ان کے ریکوائرمنٹس ہیں بینک والوں کی وہ پوری کرتی جائیں اور کرتے جائیں، نتیجہ کیا ہوگا؟ بینک جب آپ کی آپریشن دیکھے گا 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، تو وہ اسے کریڈٹ ہسٹری آپ کی نظر آ جائے گی اور وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ بندہ بالکل صحیح ہے، اس نے جو وعدہ کیا وہ وفا کیا. اس نے جب ہم سے لون لیا تو کہا تھا ہر مہینے اتنی انسٹالمنٹ دوں گا اور فلاں تاریخ کو دوں گا، وہ اسی وعدے پر قائم ہے اور اس کے حساب سے پے کرتا ہے. جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے وہاں بینک اور زیادہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے پہ آ جاتے ہیں. اس سے مزید پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ بھی پیسوں کی ضرورت ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں. تو یہ آپ کی کریڈٹ ہسٹری اس طرح سے بن جاتی ہے اور اسی کریڈٹ ہسٹری کے ساتھ ساتھ آپ سارے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو دس از ہاؤ پرسنل فائنانس مووز آؤٹ. آپ پھر یہ پرسنل فائنانس سے الگ ہٹ کے آئیں، پھر دیکھیں کہ آپ نے اپنا گھر بنانا ہے، بہت زمانہ ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ اب کرایہ دیتے دیتے آپ تھک گئے. اب کتنا، یعنی پہلی تاریخ ہوتی ہے وہ کرایہ دار آگے بیل کرتا ہے اور آپ سے کہتا ہے بھائی جتنا بھی کرایہ ہے 10,000 12,000 20,000 25,000 جتنا بھی کرایہ ہے وہ واپس کرو. اب صرف رہائش کے لیے اتنے آپ اخراجات کرتے ہیں. کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جو پیسے
آپ بطور کرائے کے دیتے ہیں وہ آپ کسی بینک کو رجوع کریں اور رجوع کرنے کے بعد اس سے پیسے لیں اور پیسے لینے کے بعد اپنا گھر بنائیں اور وہ جو پیسے آپ اس مالک مکان کو دے رہے ہیں وہ آپ بینک کو دیں. آپ کا مکان بھی ہو جائے گا اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ یہ پے بیک بھی کر سکیں گے. اسی ضمن میں ہوتا ہے یہ مارگیج فائنینس جو اب ہم دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ میں. offers the convenience of owning a house of choice while living in at its rental value. The installment plan has carefully designed to suit both the budget and accommodation requirements. It has been designed for enhancing financing facility, initially for employees of corporate companies for purchase, construction and the renovation of a house. یہ تو تھا mortgage finance. اب اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ایک اور طرح کا لون جو اکثر کاروباری ادارے اپنے لیے لینے آتے ہیں, انہیں ہم کہتے ہیں بزنس فائنانس. اور بزنس فائنانس کیا ہے اب آپ دیکھیے ایک سلائیڈ. In pursuance of the national objectives to revive the economy of the country, bank is providing loans to small and medium-sized business enterprises under bank's business finance scheme. یہ ہوتا ہے لون کاروباری اور اس کاروبار کے لیے آپ بینک کو رجوع کرتے ہیں اور بینک دیتا ہے پیسے تاکہ آپ کاروبار کو فروغ دے سکیں. مزید سلائیڈ دیکھ لیجئے. Goal is to offer a loan which enables business community to receive the financing required by them based on their cash flows. Valued customers can enjoy the convenience of getting financing on attractive terms with the minimum processing turnaround time. یہ بیسک ریکوائرمنٹ ہوتا ہے ٹرن اراؤنڈ ٹائم کا. جب تک آپ کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے وہ پراپر یا فیئر نہیں ہوگا اس وقت تک وہ آپ کے پاس جو بھی کسٹمر آئے گا وہ تھک ہار کے وہ یہ کہے گا کہ کیا ہو گیا بھائی, اب تو وہ کسی طرح سے وہ نہیں لیتا کیونکہ اب چکر اتنے لگائے گا تو وہ کیسے لے گا. نتیجہ یہ ہوتا ہے ٹرن اراؤنڈ ٹائم از دا ریئل فوکس. آپ سے آج کسٹمر آ کے کہتا ہے کہ اسے 1 مہینے کے اندر آپ کو لون دینا ہے تو ان دیٹ پیریڈ آپ کو لون سینکشن کر دینا ہوگا. بینک کو چاہیے کہ وہ لون سینکشن کر دے اور اس کے حساب سے جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کرے. تو یہ بزنس فائنینس یہ سارے کمٹمنٹس ہوتے ہیں کیونکہ ہمیشہ آپ نے یہ دیکھا کہ اتنا زیادہ مشروم گروتھ ہو رہی ہے. اب کسی کسٹمر کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر آپ کے پاس لگائے گا. آپ سے کوئی مایوسی ہوگی تو وہ کہیں اور چلا جائے گا. اس سے کہیں نہ کہیں کام جو ہے وہ چل جائے گا چاہے وہ کسی انداز میں ہی صحیح. لیکن جب بھی یہ صورتحال ہوگی تو اس میں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنی دیر لگائیں گے اور کیا ہے. یہ اس کے پیش نظر اب ہم نے اپنے کمرشل بینک کے آپریشنز میں دیکھا اور خاص طور سے برانچ کے آپریشنز میں دیکھا کہ کیا صورتحال ہوتی ہے, کس طرح سے ڈپازٹس ہوتے ہیں, کس طرح سے اکاؤنٹس کھلتے ہیں, کیا ریمیٹنسز کس موڈ کیا ہوتا ہے, آن لائن ٹرانزیکشنز کیا ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد کریڈٹ لینڈنگ کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے کسٹمر ایک آتا ہے اور آ کر وہ مختلف قسم کے فائنینسز لیتا ہے, چاہے وہ انڈیویجول بیسس پہ ہو, چاہے وہ بزنس پرپزز کے لیے ہوں, چاہے وہ پرسنل لون ہو یا آٹو فائنانس ہو یا مارگیج فائنانس ہو, کسی انداز میں بھی ہو وہ آتا ہے اور آپ سے لیتا ہے. اور یہاں تک کہ جو اپنا لیونگ سٹینڈرڈ امپروو کرنا ہے لائف سٹائل فائنانس وہ بھی لیتا ہے تاکہ اگر اسے ریفریجریٹر کی ضرورت ہو, مائکرو ویو اوون کی ضرورت ہو یا غرض کے کسی اور چیز کی گھریلو ضرورت ہو تو وہ بھی بینک پرووائڈ کر دیتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں تو یہ کتنی آسانی ہے جو کمرشل بینکس پرووائڈ کرتے ہیں ہر ایریا کو, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کو. ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی, اگر آپ کے پرمٹڈ ریسورسز ہیں جو آپ فی الحال اس کیپیسٹی پہ اس ہائٹ پہ جنریٹ نہیں کر پا رہے اور امید کی جاتی ہے کہ آگے چل کے یہ جنریٹ ہو جائیں گے, تو یو کین آلویز اپروچ دا بینک اینڈ دا بینک از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ. تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد آپ پھر دیکھ لیجئے کہ کمرشل بینکس کیا ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مختلف ایسپیکٹس جو بینکنگ ایریا میں ہوتے ہیں کمرشل بینکس کرتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیے. اب اتنا کافی ہے آپ کے لیے آج کے لیے, ہے نا. اب اجازت دیجیے, پھر ملیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.